بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سہیل بن عمرو کو کسی نے بتایا تمہارے دو بیٹوں ابو جندل اور عبداللہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ شدید غصے کی حالت میں بیٹوں کے پاس پہنچے۔ پہلے تو انہیں خوب مارا، پھر زنجیروں سے جکڑ دیا۔ کچھ وقت بعد انہیں ایک اور اطلاع ملی، تمہاری دو شادی شدہ بیٹیوں سہلہ اور ام کلثوم نے بھی اپنے شوہروں سمیت اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب تو اور زیادہ غصہ آیا، ان سب پر مظالم ڈھانے لگے، یہاں تک کہ ظلم سے تنگ آ کر ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن سہیل رضی اللہ عنہ موقع پا کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ تک باپ کی سختیاں برداشت کرتے رہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی کچھ عرصے بعد حبشہ سے واپس آ گئے اور پھر باپ کے شکنجے میں پھنس گئے۔ سہیل بن عمرو کو نہ اپنے بیٹوں کی کوئی پرواہ تھی نہ بیٹیوں کی۔ اسلام دشمنی کا جو راستہ انہوں نے اپنایا تھا اسی پر چلتے رہے، بلکہ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا وہ اسلام دشمنی میں اور زیادہ سخت ہوتے جا رہے تھے۔ دن رات اسی دشمنی میں بسر کرتے تھے۔ کچھ مدت بعد مدینہ منورہ سے کچھ لوگ حج کی غرض سے مکہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان میں خزرج قبیلہ کے رئیس حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ حضرات جب واپس مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ مشرکین کے ہاتھ لگ گئے۔ انہیں پکڑنے والوں میں سہیل بن عمرو بھی شامل تھے۔ انہوں نے مل کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو مارنا شروع کر دیا، پھر انہیں باندھ دیا، سر کے بال پکڑ کر گھسیٹنے لگے۔ خود حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ لوگ مجھے بری طرح مار پیٹ رہے تھے تو ایک سرخ و سفید رنگ کا خوبصورت آدمی میری طرف آتا نظر آیا۔ میں نے خیال کیا یہ شخص معقول ہے، ضرور مجھ سے ہمدردی کرے گا، مجھے ان کے ظلم و ستم سے نجات دلائے گا، لیکن میرا خیال غلط نکلا۔ وہ بھی انہی کا ساتھی تھا، بلکہ ان سے زیادہ سخت ظالم تھا۔ اس نے آتے ہی میرے منہ پر اس قدر زوردار تھپڑ رسید کیا کہ میرا منہ گھوم گیا۔ ایک روایت میں منہ پر گھونسا مارنے کے الفاظ ہیں۔ اب میں نے جان لیا کہ ان لوگوں میں کوئی خیر نہیں ہے۔ آخر ایک مشرک ابو البختری بن حسام کو میری حالت پر کچھ ترس آیا، اس کی مدد سے اس ظلم و ستم سے نجات پا سکا، لیکن جس کے بارے میں نے یہ گمان کیا تھا کہ وہ مجھ پر ترس کھائے گا، اس نے تو الٹا اور ظلم کیا تھا، اور یہ تھے سہیل بن عمرو۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا۔ سہیل بن عمرو بڑے جوش کے عالم میں دوسرے مشرکوں کے ساتھ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے گئے، لیکن بدر کے میدان میں قریش کو شکست فاش ہوئی تو اب یہی سہیل حضرت مالک رضی اللہ عنہ کے ہاتھ قید ہو گئے۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائے گئے تو انہیں دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان نے جوش مارا۔ آج وہ شخص ان کے قبضے میں تھا جس نے سال ہر سال مسلمانوں پر ظلم کے تیر برسائے تھے، زبان سے بھی آگ کے شعلے اگلے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اجازت ہو تو میں سہیل کے اگلے 2 دانت توڑ دوں تاکہ اس کی تقریر کی قوت جاتی رہے۔ دراصل یہ زبردست قسم کے مقرر تھے، اپنی تقریر سے لوگوں کے جذبات میں آگ لگا دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں عمر، ایسا نہ کرو، اللہ نے اسے خطابت کی جو صلاحیت عطا فرمائی ہے شاید کبھی تمہیں اس سے فائدہ پہنچ جائے اور تم خوش ہو جاؤ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل سے فدیہ لے کر انہیں آزاد کر دیا۔ غزوہ بدر کے بعد سہیل غزوہ احد اور غزوہ احزاب میں بھی قریش کے ساتھ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے آئے، لیکن ہر بار انہیں ناکامی ہوئی۔ مسلسل ناکامیوں کا بھی ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بدستور اسلام دشمنی میں لگے رہے۔
6 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम 1400 सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम के साथ उम्रे का एहराम बांधकर मक्का की तरफ रवाना हुए। कुरैश को मालूम हुआ तो उन्होंने मुसलमानों को रोकने की तैयारियां कर ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के इरादों की खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मंजिल उधर हुदैबिया के मुकाम पर पड़ाव डाल दिया और कुरैश को पैगाम भेजा कि हम जंग के इरादे से नहीं आए हैं, हम तो सिर्फ उम्र करने आए हैं। इस मुकाम पर कुफ्फार से एक सुलहनामा लिखा गया, उसी को सुलह हुदैबिया कहते हैं। इस सुलहनामे के लिए कुरैश ने सुहेल बिन उमरो को भेजा। सुहेल बिन उमरो ने इस मौके पर भी बहुत सख्त रवैया इख्तियार किया। उनके बेटे हजरत अबू जंदल रजी अल्लाह अन्हु खुद को किसी तरह जंजीरों से छुड़ाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गए। सुहेल बिन उमरो ने सुलहनामा लिखने की शर्त लगा दी कि पहले हजरत अबू जंदल को उनके हवाले किया जाए। इस तरह उन्हें वापस उनके हवाले करना पड़ा। इस मौके पर हजरत अबू जंदल रजी अल्लाह अन्हु धाड़े मार मार कर रोए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सब्र की तलकीन की और फरमाया, बहुत जल्द बेहतर नतीजा जाहिर होगा, फिक्र न करो। गरज की उस वक्त तक भी सुहेल बिन उमरो का जुल्म उसी तरह जारी था। आखिर 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ। उस वक्त सुहेल बिन उमरो, अकरमा बिन अबू जहल, सफवान बिन उमैया ने कुरैश के एक गिरोह के साथ मुसलमानों पर हमला किया। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु के दस्ता ने उनका मुकाबला किया और उनके मकसद में नाकामी से दो चार किया। इनमें सुहेल बिन उमरो भी थे। ये अपने घर जाकर छुपे। अब वो अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु के पास गए। उन्हीं अब्दुल्ला के पास जिन पर कई साल से बराबर जुल्म करते रहे थे, उनसे कहा, ऐ मेरे बेटे, जैसे भी हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी सिफारिश करो, मेरी जान बख्शी कराओ। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु बाप का जुल्म भूल गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इल्तिजा की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद को अमान दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु की कुर्बानियों से खूब आगाह थे, लिहाजा फरमाया, सुहेल अल्लाह की अमान में है, किसी मुसलमान को इजाजत नहीं कि उन्हें नुकसान पहुंचाए। सुहेल बाशऊर इंसान है, ऐसा शख्स इस्लाम की नेमत से महरूम नहीं रह सकता। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु ने यह खबर वालिद को सुनाई। वो सुनते ही पुकार उठे, अल्लाह की कसम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में भी नेक थे, इस उम्र में भी नेक हैं। फिर हजरत सुहेल बिन उमरो रजी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें 100 ऊँट अता फरमाए। इस्लाम कबूल करने के बाद उनकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। कसरत से इबादत करने लगे, अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करने लगे। पहले इस्लाम के दुश्मन थे, अब इस्लाम से दुश्मनी करने वालों के दुश्मन बन गए। ग़ज़वा हुनैन में हिस्सा लिया, अपने गुज़िश्ता गुनाहों और मज़ालिम को याद करके रोते रहते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जब लोग धड़ाधड़ मुर्तिद होने लगे तो ये साबित कदम रहे। उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु ने मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया और शहादत पाई तो कहा करते थे, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि शहीद क़यामत के दिन अपने खानदान के 70 अफराद की सिफारिश करेगा। मुझे उम्मीद है अब्दुल्ला सबसे पहले मेरी सिफारिश करेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के दौर में रूम के खिलाफ जिहाद का ऐलान हुआ तो हजरत सुहेल बिन उमरो रजी अल्लाह अन्हु अपने खानदान समेत इस्लामी लश्कर में शरीक हो गए। मुअर्रिख वाक़दी की रवायत के मुताबिक उन्होंने शाम की बहुत सी लड़ाइयों में हिस्सा लिया, जाबाजी और सरफरोशी का मुजाहरा किया। रात को इबादत करते, दिन को जिहाद करते, गोया खुद को दीन के लिए वक्फ कर दिया था। शाम की सबसे खौफनाक लड़ाई जंग यरमूक थी। उसमें हजरत सुहेल रजी अल्लाह अन्हु
اسلامی فوج کے ایک دستے پر سالار مقرر تھے۔ جنگ کے پہلے دن 60,000 عیسائی مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ صرف 60 مجاہدین ساتھ لے کر ان کے مقابلے پر نکلے، یعنی ایک مسلمان کے مقابلے پر 1000 کافر تھے، اور دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ 1000 کے مقابلے پر ایک آدمی آیا ہو۔ پھر آسمان نے یہ نظارہ دیکھا کہ ان 60 مجاہدین نے 60,000 کا مقابلہ بڑی بے جگری سے کیا۔ ان میں سے ایک حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ تھے۔ رات کی تاریکی پھیلنے تک یہ 60 مجاہد دشمن سے لڑتے رہے۔ اس دوران انہوں نے سینکڑوں کو قتل کیا، جبکہ مسلمانوں کے صرف 10 آدمی شہید ہوئے۔ آخر جنگ یرموک شروع ہوئی اور اس جنگ کے دوران ہی حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ حافظ ابن عبدالبر نے لکھا ہے، حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر گئے۔ اس حالت میں انہوں نے کہا، پانی پانی۔ ایک مجاہد دوڑ کر پانی لے آئے۔ انہوں نے پیالہ منہ سے لگایا تھا کہ اسی وقت نزدیک سے ایک زخمی مجاہد کی آواز سنائی دی، پانی۔ انہوں نے فوراً پیالہ منہ سے ہٹا لیا اور فرمایا، پہلے میرے اس بھائی کو پانی پلاؤ۔ ان کے پاس پانی لے جایا گیا تو وہ تیسری آواز سنائی دی۔ انہوں نے بھی کہا، پہلے میرے اس بھائی کو پلاؤ۔ پانی جب تیسرے کے پاس لایا گیا تو وہ دم توڑ چکا تھا۔ پانی پلانے والے ساتھی جلدی سے واپس پلٹے تاکہ دوسروں کو پلا دیں۔ وہاں پہنچے تو وہ دم توڑ چکے تھے۔ یہ حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو ان کی روح بھی پرواز کر چکی تھی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ پانی اس طرح 7 آدمیوں تک لایا گیا اور 7 دم توڑ گئے، یعنی پانی پانی کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن مرتے وقت بھی دوسروں کو ترجیح دیتے رہے۔ یہ اسلامی اخوت کی ایسی مثال ہے جسے پوری دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں ہوں، آمین یا رب العالمین۔